الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سیرت پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں اور آج اس کا 123واں درس ہے۔ ہم نے آپ کو پچھلے درس میں سن 6 ہجری تک بات بتائی تھی، غور سے سنیے گا کیونکہ آپ کو آج ہم پہلے تھوڑا پیچھے لے چلیں گے۔ سن 6 ہجری تک میں نے آپ سے گفتگو کی تھی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پر بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دن کیسے گزارتے تھے اور آپ کے معمولات، عبادات میں، اس میں سب میں ساری چیزیں مختصراً آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو فتنوں سے آگاہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی۔ سن 6 ہجری میں کے جتنے واقعات تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے، جس میں یہ تھا کہ صلح حدیبیہ کے بعد جس میں یہ طے پایا گیا تھا کہ اب جو ہے وہ 10 سال تک جنگ ہماری آپ کی نہیں ہوگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت اچھا موقع ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام جو ہے وہ زوروں سے شروع کیا۔ پھر میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ اللہ کے رسول نے بڑے بڑے لیڈرز کو اور بڑے بڑے رولرز جو تھے ان کو آپ نے خط لکھا اور جس کا جو خط کا جواب آیا اس کے بارے میں بھی گفتگو کی تھی۔ اب اس کے بعد جنگ خندق، احزاب بھی جیسے کہتے ہیں، وہ بھی میں نے آپ سے گفتگو کی تھی کہ عربوں نے مل کر کے یہ پلان بنایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا معاملہ ختم کر دیا جائے گا، اور جس میں وہ آندھی آ گئی اور وہ جنگ سے بھاگ گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب کوئی بھی عرب ہم پر حملہ نہیں کرے گا۔ اب ابھی تک ہم ڈیفینسو وے میں تھے، اب ہم ایفینسو وے میں آئیں گے۔ اب تک تو ہم ان کے حملوں کا جواب دیتے رہے، لیکن اب کبھی ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کریں، لہذا اب ہماری طاقت مضبوط ہو گئی ہے۔ اب یہ جنگ کیوں ہوئی جس کا نام جو ہے جنگ غزوہ خیبر ہے، اس کی آپ تھوڑی سی بات سن لیں تاکہ آپ کو صحیح آئیڈیا لگ جائے، تب آپ کو میں اپنے ساتھ پھر لے چلتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے تو مدینے میں 2 قوم آباد تھی۔ کتنی قومیں آباد تھیں؟ 2 آباد تھیں، ایک یہودی تھے اور ایک غیر یہودی تھے۔ جو یہودی تھے ان کے 3 بڑے قبیلے تھے، 3 بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ یہ جو دوسرا غیر یہودی تھا جس کو ہم بعد میں انصار کہنے لگے، یا جو مدینے کے باشندے تھے، وہ 2 حصوں میں تقسیم تھے، ایک کا نام اوس تھا اور ایک کا نام خزرج تھا۔ یہ اوس اور خزرج بھی بعض لوگوں کا کہنا ہے یہودیوں کی ایک برانچ تھی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی دعوت پر مدینہ آئے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے، آتے ہی فوراً آپ نے جو پالیسی مرتب کی مدینے پہنچ کر کے، وہ پالیسی یہ تھی کہ ان یہودیوں کے 3 قبیلوں سے معاہدہ کر لیا جائے، ایک کانٹریکٹ کیا جائے، اور کانٹریکٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر اسلام کی تبلیغ کے لیے راہیں کھل جائیں۔ حقیقت کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں رب کے پروگرام کے تحت تھی، کیونکہ جس تھوڑے سے عرصے میں اتنا بڑا کام پروردگار عالم کو لینا تھا وہ ناممکن تھا اس پلاننگ کے بغیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے 3 قبیلوں کو بلایا اور بلا کر کے بات کی۔ آپ نے کہا دیکھو، تم کو معلوم ہے کہ تمہاری کتابوں میں ہمارا ذکر ہے، تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، لیکن تم دل سے اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہاری کتابوں میں ہمارا ذکر موجود ہے۔
بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو معاہدہ کیا جس پر وہ راضی ہوئے، راضی ہونے کی بھی وجہ تھی، یہودی تو کبھی راضی ہوتا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ مدینے نے جو ویلکم کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز میں، انہوں نے سوچا کہ خیریت اسی میں ہے کہ معاہدہ کر لیا جائے، ورنہ یہ جو جن لوگوں نے ویلکم کیا ہے، بہت استقبال کیا ہے، اور اپنے نبی سے جس طرح سے ملنے کے یہ لوگ مشتاق رہے ہیں، ہجرت کا جو پورا واقعہ پیش آیا ہے، ان کو یہ خطرہ ہوا کہ آج نہیں کل جو ہے اگر ہم ان سے دشمنی کریں گے تو دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر کرنے والی بات ہوگی۔ ان لوگوں نے معاہدہ کر لیا، معاہدہ بہت سیدھا سادہ اللہ کے رسول نے کیا جو دونوں طرفہ بڑا اچھا تھا۔ آپ نے کہا دیکھو ہم بھی اب مدینہ والے ہیں، غور سے سنیے گا، ہم بھی اب مدینہ والے ہیں، لہذا یہ شہر میرا ہے، تمہارا بھی ہے، اگر کوئی باہر سے مدینے پر حملہ کرے گا تو ہم دونوں مل کر کے کیا کریں گے، اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ نمبر ایک بات۔ اب اس میں ان کو بھی فائدہ تھا کیونکہ ساری تجارت تو ان کے قبضے میں تھی، زیادہ اکنامیکل پرابلم ان کو ہونی تھی، لہذا انہوں نے سوچا کہ یہ تو بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ باہر کا کوئی بھی حملہ کرے تو ہم لوگ مل کر کے کیا ہے، دونوں آدمی ڈیفنس کریں۔ دوسری شرط آپ نے، کئی شرط رکھی، اس میں سے اہم میں بتا دے رہا ہوں۔ دوسری شرط آپ نے یہ رکھی، تم کو تمہارے مذہب پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ اپنے مذہب کو جس طرح عمل کرنا چاہتے ہیں آپ عمل کریں، ہم اپنے مذہب کی بات کریں گے، اگر تمہاری سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک، ورنہ آپ کو اپنے مذہب اور اپنے سمبل شعار پر پورا عمل کرنے کا اختیار ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب۔ نمبر 3، انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی جاسوسی نہیں کریں گے، یعنی ہماری بات تم مدینے کے باہر پہنچاؤ، ہم تمہاری بات مدینے کے باہر پہنچائیں، یہ جاسوسی نہیں ہوگی، اور ہم دونوں مل کر کے کبھی بھی بدعہدی نہیں کریں گے، توڑیں گے نہیں۔ یہ کچھ پوائنٹ تھے، اس پوائنٹ کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کر لیا۔ ابھی 1 سال گزرا تھا، پہلا سال یعنی مدینہ آنے کے بعد اللہ کے رسول کا پہلا سال گزرا تھا کہ دوسرے سال میں ہی جنگ بدر واقع ہو گئی، اور جنگ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست کیا ہوئی، فتح ہوئی۔ عرب جو ہے وہ جو ان کے جتنے لیڈر تھے، 2 یا 3 کو چھوڑ کر کوئی بچا ہی نہیں۔ یہ پوری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ ابو لہب اور ابو سفیان، یہی 2 بڑے لیڈر اس جنگ میں نہیں مارے گئے، بقیہ سب کا کام تمام ہو گیا۔ یہ جب ان کو معلوم ہوا، یہودیوں کو، یقینی بات ہے ان کے سامنے جنگ ہو رہی تھی، تو اندر سے تو یہ ایک دم بھن گئے، یہ سمجھے دے کہ تھوڑے لوگ آئے ہیں باہر سے، عرب حملہ کریں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن اتنے سرداروں کا مارا جانا اور تھوڑی سی مٹھی بھر فوج کا اتنی بڑی فوج پر قدرت حاصل کر لینا، یہ اندر اندر جو ہے وہ جن بھول گئے۔ لہذا ابھی دوسرا سال ہی تھا کہ 3 کے تینوں قبیلے میں سے ایک نے اللہ کے رسول سے وہ جو معاہدہ کیا تھا اس کو توڑنا شروع کیا۔ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اب جنگ خیبر ہوئی کیوں، اس کی وجہ ہونی چاہیے، اب تو سارا معاملہ سب بیٹھا گیا تھا۔ تو سب سے پہلے جس نے اس معاہدے کو توڑا وہ بنو قینقاع تھا۔ 3 قبیلے بتائے تھے نا، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تو یہ بنو قینقاع کا جو قبیلہ تھا، اس قبیلے نے سب سے پہلے جو ہے وہ، کیونکہ ان تینوں میں یہ زیادہ اسٹرانگ تھا، ہوئی بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جنگ بدر کے بعد مسلمانوں کا مورال بہت ہائی ہو گیا، تو یہ آرام سے اپنا تجارت بھی کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، بڑی سکون کی زندگی مدینے کی ہو گئی۔ ایک مسلم عورت بازار گئی، اس بازار میں ایک یہودی نے اس مسلم عورت کو چھیڑا، مسلمان بھی ایک موجود تھا، اس نے اس کو منع کیا، منع کرنے کے بعد اس نے ان کو طعنہ دیا، اور اس کو چھیڑنے کو انہوں نے گویا کہ بڑا
تیر مارنے کی بات کی، مسلمان کو غصہ آیا، اس نے ایسا وار مارا کہ وہ یہودی ختم ہو گیا۔ اب اس یہودی کا ختم ہونا تھا کہ ان کو موقع مل گیا بنو قینقاع کو، انہوں نے کہا کہ ہمارا آپ کا معاہدہ ختم ہے۔ ایسے نہیں ختم کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کہ دیکھو جو یہ ہوا، میں نہیں کہہ رہا اچھا ہوا، لیکن شرارت تمہاری طرف سے تھی۔ اگر مسلمان نے اس کے جواب میں یہ بات کر دی تو آپ اس کو برداشت کریں، اگر ادھر سے نہیں ہوتی بات تو ادھر سے جواب نہیں دیا جاتا۔ اور تم اگر ایسی حرکتیں کرو گے تو تم نے ابھی دیکھا ہے کہ بدر میں اللہ نے ہماری کیسی مدد کی، تمہارے اوپر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول تقریر کر رہے تھے تو وہ بنو قینقاع کا لیڈر کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان کھول کے سنو، یہ جو بدر میں تم جیت گئے نا، اور تم سمجھ رہے ہو کہ ہم بڑے بہادر قسم کے لوگ ہیں، وہ زنانہ لوگوں سے تمہارا واسطہ پڑ گیا۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ قریش کو کہہ رہا، وہ چوڑی پہننے والے لوگ تھے، ان سے تمہارا واسطہ پڑ گیا، تم جنگ جیت گئے تو تم سمجھ رہے ہو ہم نے بڑا تیر مار لیا ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ اگر ہم سے تم نے ٹکر لی تو تم کو معلوم ہوگا مرد کسے کہتے ہیں۔ ایسے بازار میں کھلے ہوئے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے چیلنج کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آئے، وہ سمجھ گئے کہ اب یہ تو جنگ کی بات ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع پر حملہ کیا۔ بنو قینقاع شکست کھا گئے۔ جب شکست کھا گئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اب تم کو مدینے میں رہنے کا حق نہیں ہے، مدینہ چھوڑو۔ یہ جا کر کے خیبر میں کچھ لوگ آباد ہو گئے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ اب دوسرا قبیلہ بنو نذیر کا تھا۔ بنو نذیر کے ساتھ معاملہ یہ آیا کہ ایک آدمی کا بنو عامر کے قبیلے کا قتل ہو گیا۔ ان لوگوں نے پہلے سے معاہدہ کیا تھا کہ اگر کوئی بات ہوگی تو ہم بیٹھ کر کے آپس میں صلح کر لیں گے۔ اللہ کے رسول بنو قریظہ کے پاس گئے کہ دیکھو یہ بنو عامر کا قتل ہوا ہے، غلطی سے ہوا ہے، لہذا ایسا ہے کہ ہم لوگوں کو اس کا بلڈ منی دینا چاہیے، تو تم بھی شریک ہو معاہدے میں، ہم بھی شریک ہیں، 50% تم دو، 50% ہم دیں۔ انہوں نے کہا ہاں بات آپ کی بہت صحیح ہے، ہمارا آپ کا معاہدہ ہے، ہم جو ہے وہ بلڈ منی دیں گے۔ اللہ کے رسول تو ایسے بات کرنے میں وہ لوگ بنو قریظہ والے بات کرتے رہے۔ بنو قریظہ کے سردار نے اشارہ کر دیا ایک آدمی کو کہ جہاں اللہ کے رسول بیٹھے ہیں اوپر سے جا کر پتھر گرا دو اور بہترین موقع ہے معاملہ صاف ہو جائے۔ اللہ کے رسول بیٹھے باتیں، اچھا انہوں نے بڑا اچھا ماحول پیدا کر رکھا ہے کہ نہیں آپ کی بات بڑی پیاری ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے، مل جل کر کے کام ہونا چاہیے، اور ہمارے مصیبت آ جائے تو ہم سب لوگ جو ہے ایک دوسرے کا سپورٹ کریں۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام نے آ کر کے کہا جی اللہ کے رسول یہ جہاں آپ بیٹھے ہیں ان کی پلاننگ ہے، آپ یہاں سے اٹھیں۔ اللہ کے سارے کچھ صحابہ گئے تھے ساتھ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر صحابہ کو بتائے ہوئے ایسا اٹھے، ان کو لگا کہ شاید حضور کو حاجت ہے لہذا آپ جا رہے ہیں، کیونکہ حاجت میں ہر لوگ وہاں جنگل جاتا تھا، باہر جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اٹھے کہ وہ سمجھے کہ حاجت ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول اٹھ کر کے چلے گئے، بہت دیر ہو گئی بھائی، اس کا ٹائم ہے، ایک آدمی حاجت گیا ہے 10 5 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹے واپس آئے گا، نہیں آئے۔ صحابہ وہاں سے لوٹ کر آئے کہ اللہ کے رسول کہاں چلے گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پورا واقعہ بیان کیا کہ ان کی یہ پلاننگ ہے، لہذا انہوں نے بھی وعدہ توڑ رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کے اوپر اٹیک کیا۔ کس کے اوپر؟ بنو قریظہ کے اوپر۔ جب ان کے اوپر اٹیک کیا تو یہ بھی شکست کھا گئے۔ شکست کھانے کے بعد جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، وہ ان کا بڑا دوست، بولا بہت بڑی غلطی کیا ان لوگوں نے اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ کے رسول کو پہچانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ تو پکا منافق تھا، چیف اس کا تھا، اور بات میں بڑی چرب زبانی تھی، آپ میری طرف سے ان کو معاف کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاف کریں گے لیکن یہ یہاں نہیں رہنے کا، جلا وطن۔ بہرحال ان کو یہ کہا گیا کہ آپ جو سامان یہاں سے لے جا سکتے لے جائے، یہ بھی جا کر خیبر میں پڑاؤ ڈال دیا۔ اب سمجھ رہے ہیں دو طاقت کیا ہو گئی، اکٹھا ہو گئی، وہ بھی اور یہ بھی۔ اب تیسرا قبیلہ بچا بنو قریظہ کا۔ بنو قریظہ کا جو قبیلہ تھا اس نے بھی معاہدہ کر رکھا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جو جنگ خندق ہوئی
کہ جنگ خندق میں سارے عرب مل کر کے جب مدینے کے باہر ان لوگوں نے پلان کر دیا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگی پلاننگ کی کہ صاحب ہم ڈیفنس ایسا کریں گے کہ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک خندق کھود دی جائے اور خندق کو پتیوں سے بھر دیا جائے. وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکیں کہ یہ خندق ہے, اگر وہ اس میں آئیں گے تو اس میں گر جائیں گے, اور جب گر جائیں گے تو ہم کو آسان ہو جائے گا. بہرحال وہ ایک لمبی چوڑی بات ہے, ہم اس کی بات آپ کو پوری بتا چکے ہیں. اس وقت عرب نے اس قبیلے سے کانٹیکٹ کیا, جس سے بنو قریظہ سے. بنو قریظہ سے کانٹیکٹ کر کے کہ یہ بہترین موقع ہے, تم لوگ پہلے سے ان سے پریشان ہو, ہم وہاں سے یہاں تک آئے ہوئے ہیں, لہذا ایسا ہے کہ آپ میرا سپورٹ کریں تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا معاملہ آج ان کی فائل لپیٹ دی جائے. ان لوگوں نے کہا, پہلے تو ان کا جو سردار تھا دوسرے نے آ کر کے سمجھایا, دیکھو ایسی بےدردی نہیں کرنی چاہیے, اور تم نے 2 بےدردیوں کا نتیجہ بھی دیکھ رکھا ہے, ایسا نہیں کرو. بہرحال یہ لوگ اس بات کو نہیں مانے, انہوں نے بھی بےدردی کی, اور بےدردی کرنے کے بعد یہ ان کے ساتھ عرب کے ساتھ مل گئے. پھر اس میں نعیم نام کے ایک شخص تھے جنہوں نے بہت زبردست گیم کھیلا اسلام مسلمانوں کی طرف سے, اور جنگ نہیں ہوئی اور واپس عرب لوٹ گئے. اب یہ بچے مدینہ کے لوگ, نبی کے متعلق نے جب ان کو, مکے والے تو چلے گئے سب, اب یہ یہاں رہتے تھے مدینے میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پر اٹیک کیا تو ان کو پکڑا گیا, ان کے جو لوگ تھے وہ قتل کیے گئے. تو یہ تیسرا قبیلہ تھا. اب گویا کہ 3 کے تینوں لوگوں نے بےدہدی کر ڈالی. اب یہ سن 6 ہجری تک کا واقعہ میں آپ کو یہاں تک مختصراً بیان کیا. اب سن 7 ہجری جب شروع ہوئی, محرم کا مہینہ تھا, تو وہ جو 2 قبیلے پہلے سے خیبر کے میں موجود تھے, ان لوگوں نے پلاننگ کی کہ ہم لوگوں نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے, جو خندق کے موقع پر حملہ کیے بغیر واپس آ گئے, لہذا ایک مرتبہ عرب کو ملا کر کے جو ہے وہ جنگ پھر کرنی چاہیے. تو ان کا جو سردار تھا اس نے کہا, دیکھو عربوں کو نہیں ملاؤ, ہم خود اتنے جانباز لوگ ہیں نا کہ ہم جو ہے وہ اکیلے یہودی ہی رہنا, اس میں کوئی دوسرا شامل نہیں رہنا. پھر انہوں نے اپنے دوسرے لوگوں سے مشورہ کیا, ان لوگوں نے دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا نہیں جانو, ہمارے سامنے 7-8 سال کی تاریخ ہے ان کی, لہذا ان کو آپ ہلکا نہیں سمجھیں. بہتر یہ ہے کہ عربوں کو بھی شامل کیا جائے, اور سپورٹ کرنے میں کیا نقصان ہے, اگر وہ مدد کرنے کے لیے ہماری تیار ہے تو مدد دینے میں کیا نقصان ہے. بہرحال ان لوگوں نے عربوں کا جو سب سے مشہور قبیلہ اور خیبر سے لگا ہوا قبیلہ تھا اور بہت جانباز قسم کے لوگ تھے, وہ بنو غطفان تھے, ان سے جا کر کے انہوں نے بات کی. تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ اگر جنگ جیت گئے تو ہم کو کیا ملے گا, بھائی تم وہ چلے جائیں گے مدینہ, ہم ادھر رہ جائیں گے, ہم کو بھی تو کوئی اکنامکلی فائدہ ہونا چاہیے. تو ان دونوں قبیلے کے جو بچے لوگ تھے انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ خیبر بہت زرخیز علاقہ ہے اور خیبر میں زبردست قسم کی کھیتیاں ہوتی ہیں, لہذا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ 50% خیبر کا جو ہے جو بھی پیداوار ہوگی وہ بنو غطفان کو دی جائے گی. اس پر بنو غطفان تیار ہو گئے. اب یہ پلاننگ ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, اچھا پھر پلاننگ میں یہ بات بھی ہوئی کہ وہ مدینہ تک ہم کو جانا ہے, ہم لوگ انتظار میں نہیں رہیں کہ وہ ہمارے پاس آئیں, ہم کو جا کر کے مدینے پر حملہ کرنا ہے, وہ پلاننگ زیادہ صحیح ہے. یہ ساری نیوز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے CID نے بتائی کہ جناب یہ پلاننگ رکھی جا رہی ہے اور آپ ذرا ہوشیار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی نیوز آئی تو آپ نے اس نیوز کو کنفرم کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کے معلوم کرو کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اس وقت ان کا جو سردار تھا اس کا نام تھا اسیر بن رضا. یہ عبداللہ بن رواحہ 2-3 آدمیوں کے ساتھ ایک مسکین صورت بنا کر کے خیبر کے علاقے میں گئے. انہوں نے اپنے جال بچھائے. اس اتفاق سے اسیر بن ضرام کی میٹنگ میں یہ لوگ بیٹھے تھے اور اسیر بن ضرام نے اپنی پوری پلاننگ بیان کی. مطلب اللہ کا سارا سب کچھ لیکیج ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ ان کی پلاننگ ہے.
ایسے ایسے یہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. اسی درمیان میں انہوں نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو خط لکھا. ادھر بھی ایک بدماش موجود ہے. عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس جب خط آیا تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا کہ تمہاری پلاننگ بہت صحیح ہے اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا وطن کیوں پکڑ رہے ہو؟ ان کے پاس اسلحے کی سخت کمی ہے, کھانے کے حالات بھی خراب ہیں, آپ ایک دم گھبرائیں نہیں اور ان پر حملہ کریں, جو مدد ہم سے ہو سکتی ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اب بنو غطفان کا سپورٹ ادھر سے مل گیا, ادھر ایک گھر کا بھیدی مل گیا جو پوری رپورٹ دے رہا ہے کہ اسلحہ کی پوزیشن بھی بتا رہا ہے کہ ان کے پاس آدمی کتنے ہیں, کتنے جنگ لڑ سکتے ہیں, کتنے کے پاس کیا اسلحہ ہے, کتنے گھوڑے ہیں, کھانے کی پوزیشن کیا ہے. ساری نیوز کون پہنچا رہا ہے؟ عبداللہ بن ابی بن سلول پہنچا رہا ہے. اب ان کو وہ نیوز بھی ملی, وہ ذکر بھی وہ کر رہے ہیں کون؟ عسیر بن درام, کہ آپ لوگوں کو اس میں, کیونکہ ان کو اپنے فوج کا مورال ہائی کرنا ہے نا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 سال کی تاریخ بھی تو ان کے سامنے ہے, تو اپنی فوج کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو گھبرانے کی کوئی بات نہیں. ایک تو بنو غطفان اپنے ساتھ ہے, یہ بہت جنگجو قبیلہ ہے, جب جنگ خندق ہوئی تھی تو یہ اس میں شامل نہیں تھا. اچھا, پھر ہم لوگ یہودی اور اطراف کے یہودی اکٹھا ہو جائیں گے, اور ادھر اندر سے ان کے اندر جو ہے وہ خلفشار ہے, عبداللہ بن ابی بن سلول تو ہمارا آدمی ہے. یہ ساری میٹنگ ہو رہی ہے, عبداللہ بن رواحہ ٹیپ کر رہے ہیں. وہاں آ کر کے اللہ کے رسول کو اطلاع دی, نیوز سچی ہے اور دوسرے سے نہیں, میں نے ڈائریکٹ خود اس کے قبیلے کے سردار سے یہ بات سنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ سمجھ نہیں رہے, کیونکہ مقصد جو ہے نا اسلام کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی فرد کو مارنا نہیں تھا, افراد کو مارنا نہیں تھا, دین حق کو غالب کرنا, دین حق کو سمجھنا, لوگ ہماری بات سمجھ جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کبار صحابہ سے مشورہ کیا. بعض روایت میں آتا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ ان سے بات چیت کی جائے. یہ جو سردار جو بات کر رہا ہے وہ عسیر بن کیا کہتے ہیں رضام, ان سے بات کی جائے کہ کیوں لڑائی چاہتے ہیں, آپ حالات دیکھ رہے ہیں, رب ہمارے ساتھ ہے, اور تم نے جنگ بدر بھی دیکھا ہے, احد بھی دیکھا ہے, خندق بھی دیکھا ہے, ساری جنگیں ہو چکی ہیں, زیادہ مزید ٹرائی مارنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عبداللہ بن رواحہ کو دوبارہ پھر بھیجا 30 آدمیوں کے ساتھ کہ تم جاؤ اور جا کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کرو, اور وہ اگر کہتا ہے تو اس کو مدینہ لے کر کے آ جاؤ. اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے, نہیں بھی قبول کرتا ہے, شانتی کی بات کرتا ہے, تو ہم اس کو چیف مان لیں گے اس کے قبیلے کا, یعنی ہم وہ اپنے قبیلے کا سردار ہے. ہوتا نا کہ ایک ملک ہوتا ہے, یو این او اس کو کیا کرتا ہے, بتاتا ہے کہ ہم نے ملک تسلیم کر لیا. اب اللہ کے رسول اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ میں آپ کو امیر مان لوں گا کہ ہاں آپ اپنے علاقے کے امیر ہیں, یہ خود بہت بڑی فتح ہے کہ میں آپ کو مانتا ہوں کہ ہاں جب آپ ملک کے پرائم منسٹر ہیں. یہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج لے کر کے گئے, 30 آدمیوں کے ساتھ لے کر گئے, اور ان سے کہا کہ تم اللہ کے رسول کے پاس چلو. اور یہ بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ خیبر کا جو معاملہ ہے, جو پیداوار ہے, وہ تم کو ہم دینے کے لیے تیار ہیں اور تم کو امیر بھی مان لیں گے. اس کے کھوپڑی میں آ گیا کہ حضور سے چل کر بات کرنی چاہیے. اتنے کا ٹھیک ہے چلو. انہوں نے اپنے 30 آدمی لیے, ان کے 30 آدمی لیے, اب 60 آدمی نے سفر شروع. مسلمانوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ 30 تمہاری ٹکڑی ایک ساتھ چلے, 30 ہماری ٹکڑی ایک ساتھ چلے, ایسا نہیں ہوگا. ایک آدمی کے ساتھ 2 آدمی رہنا, ایک یہودی رہنا, ایک مسلمان رہنا, ایک یہودی رہنا, ایک مسلمان رہنا. کیوں؟ پتہ چلا ہم آگے ہیں یا پیچھے, تم پیچھے مل کر حملہ کر دو. لہذا تمہارا آدمی ایک ہمارے اونٹ کے ساتھ رہنا, ہمارا ایک آدمی تمہارے اونٹ کے ساتھ, نہ تم بیعت کر سکو نہ میں بیعت کر سکوں. یہ پلاننگ کے ساتھ یہ لوگ کیا ہے خیبر سے نکلے. تھوڑی دور آئے تھے, غالباً اس کا نام کرکرا ہے, ہاں کرکرا آئے. یہ اس کے دماغ میں معلوم نہیں کیا کیڑا کاٹا. یہ عسیر بن رضام, اس نے سوچا کہ بہتر یا تو یہ کہ اس نے شروع میں مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور اندر سے پہلے پلاننگ کر کے ہی نکلے کہ راستے میں ان 300 آدمی کو مار دینے کا. یہ پلاننگ کر کے یہ لوگ نکلے. جب یہ کرکرا نامی مقام پر پہنچے تو انہوں نے کیا کیا
کہ اس کے ساتھ اس کیا کہتے ہیں اسیر میں نظام کے ساتھ جو مسلمان صحابی بیٹھے تھے، غالباً ان کا نام انیس ہے، عبداللہ بن انیس، یہ عبداللہ بن انیس کی تلوار اچانک وہ غفلت میں تھے، نکالنا چاہا کہ یہ اسلحہ ان کا ہاتھ سے چھوٹ جائے اور اس کے بعد میں حملہ کر دوں۔ وہ اتفاق سے جب ان کی تلوار نکالنا چاہا تو عبداللہ بن انیس الرٹ ہو گئے۔ اچھا، کیونکہ یہ آئیڈیا عبداللہ بن رواحہ نے دیا تھا کہ 30 کا گروہ الگ الگ نہیں چلے گا، دو مل کے چلیں گے، تو مسلمانوں کو شک تو پہلے سے تھا کہ اس قوم پر بھروسہ کرنے والا نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم انسان ہیں، دلوں کی بات ہمارا ایک محض گیس ہے، لہذا یہ ترتیب سے چلے۔ جیسے انہوں نے ان کی تلوار نکالنی چاہیے، فوراً جو ہے عبداللہ بن انیس سے اپنی تلوار پکڑی، انہوں نے کہا دیکھو جو ارادہ تمہارا میں سمجھتا ہوں۔ اتنے میں عبداللہ بن انیس نے اپنی تلوار نکال کر کے جو ہے اس کے اوپر وار کر دیا۔ جب وار کیا تو وہ چونکہ پہلے سے الرٹ تھا، وہ گھوڑے سے جمپ کر گیا۔ جب جمپ کیا تو ران پر تلوار پڑی اور پیر جو ہے وہ کٹ گیا۔ جب پیر کٹ گیا تو اس نے گرتے گرتے جو ہے اپنے نیزے سے ان کو بھی زخمی کر دیا۔ بہرحال اب اسی مقام پر لڑائی شروع ہو گئی۔ اب وہ بھی 30، یہ بھی 30، 29 یہودی مارے گئے۔ 30 میں سے 29 کے 29 مارے گئے، ایک بچ گیا، بس بقیہ کوئی بچا نہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مسلمان اس میں شہید نہیں ہوا۔ سارے مسلمان جو ہے آ کر کے عبداللہ بن رواحہ نے پوری رپورٹنگ کی کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا مطلب وہ جنگ ہی چاہتے ہیں، اور یہ کوئی انہوں نے مطلب یہ ظاہر کرنا چاہا کہ شاید یہ شروع میں ٹھیک تھا، بیچ میں آ کر کے اس کو کیڑا کاٹا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق نہیں فرمائی۔ مطلب اللہ کے رسول یہ کہنا چاہتے تھے یہ پلاننگ سے ہی بندہ نکلا اور یہ ہمارے آدمیوں کو مارنے کی نیت سے نکلا کہ ان کے 29 کے 29 آدمی جو ہے وہ مار دیے جائیں گے بعد میں، چونکہ جنگ ہم کو کرنا ہی کرنا ہے، تو یہ ایک پریشر پڑ جائے گا کہ میں نے 29 آدمیوں کو مار لیا، 30 آدمیوں کو مار دیا۔ بہرحال اللہ نے الٹا معاملہ کر دیا، 29 یہودی سے مارے گئے اور مسلمان بحفاظت کیا ہے واپس آ گئے۔ اب یہ ساری چیزیں بنی خیبر کی جنگ کا۔ اسی درمیان میں ایک واقعہ اور پیش آ گیا۔ خیبر کے قریب میں ایک چراگاہ تھی جو مسلمانوں کے کنٹرول میں تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، ان کے صاحبزادے وہ اس چراگاہ کے انچارج تھے۔ وہ بیچارے وہاں اونٹ چرا رہے تھے، 20-25 اونٹ۔ اچانک جو ہے وہ خیبر کے کچھ یہودیوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، اور حملہ کرنے کے بعد ان کو قتل کر دیا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے کو اور ان کی بیوی کو قیدی بنا لیا اور اونٹ ہاک لے کر کے چلے گئے۔ اسی درمیان میں اب جب یہاں کر چلے گئے تو جو مسلمانوں کو جب تک اطلاع ملی، مسلمان جب تک اس کا پیچھا کریں، بہرحال مسلمان اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، وہ لوگ کہیں چھپ گئے۔ بہرحال ایک صحابی تھے، سلمہ بن اقوا ان کا نام تھا، ان کو اطلاع ملی، یہ بڑے بہادر صحابی تھے، ان کو اس علاقے کی پوری اطلاع تھی کہ کہاں چھپنے وپنے کا آئیڈیا ہے۔ انہوں نے جا کر کے اس علاقے پر حملہ کر دیا جس جگہ پر وہ چھپے ہوئے تھے۔ بہرحال سارے اونٹ یہ چھڑا لائے اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہلیہ کو بھی آزاد کرایا، سارے اونٹ بھی لے آئے اور ان کے 2-1 آدمی مارے بھی گئے۔ بہرحال یہ نیوز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی کہ خیبر والوں نے یہ کیا ہے۔ اب ساری چیزیں اکٹھا ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں وہ 30 آدمی کے ساتھ غداری یہ اکٹھا ہو گئی، یہ چراگاہ کا معاملہ اکٹھا ہوا، عبداللہ بن ابی بن سلول کی انفارمیشن وہاں پہنچی، اسیر جو ان کا سردار تھا اس کی اطلاع ملی۔ یہ ساری جب اطلاع ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ہم کو آگے بڑھنا۔ اچھا، ان کو یہ نہیں اندازہ تھا کہ اتنی جلدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خیبر پہنچ جائیں گے۔ یہ لوگ بھی تیاری میں فل، ایسا نہیں تھا، تیاری یہ بھی کیے ہوئے تھے، بنو غطفان کے لوگ بھی تیار تھے، لیکن یہ تھا کہ ہم کو چلنا ہے، ادھر سے فوج نہیں آنی ہے۔ بہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت تیز سفر کرنا ہے، جو سفر 1 ہفتے میں طے ہونا تھا وہ 3 دن میں اللہ کے رسول نے طے کر دیا۔ اب جو بنو غطفان اور خیبر کا علاقہ تھا، بنو غطفان کو پیچھے سے سپورٹ کرنا تھا، کس کو؟ خیبر والوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بنو غطفان اور خیبر کے بیچ میں آ کر کے خیمہ ڈال دیا، اور خیمہ ڈال کر کے ایک ایسی افواہ پھیلائی گئی کہ انہوں نے اچھا بنو غطفان وہاں سے نکلے۔ اب جب نکلے تو بیچ میں کون ٹکرایا؟ اسلامی فوج ٹکرائی۔
اسی درمیان میں اسلامی فوج کا کچھ حصہ ابھی پیچھے باقی تھا. اب ان کے سب مرد ادھر نکل آئے, عورتیں بچے وہاں. اتنے میں یہ نیوز ان کو مل گئی کہ نہ ہمارے بچوں پر ادھر سے پیچھے سے فوج آ کر کے حملہ کر دی. اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ بھائی یہودیوں کی مدد کرنے بجائے پہلے اپنے گھر کی حفاظت کرو. یہ پلٹ گئے, بنو غطفان اپنے گھر کی طرف پلٹ گئے کہ پہلے ہم اپنے گھر کی حفاظت کریں گے, یہودی جائے جہنم میں. اب انہوں نے یہودیوں کو چھوڑ دیا. اب یہودیوں کی جو ایک کمک آنی تھی وہ کیا ہو گئی, ختم ہو گئی. اور وہ جو افواہ اڑی تھی کہ مطلب مسلمانوں نے ان کی عورتوں, وہ صرف باتیں, وہاں کوئی نہیں تھا. لیکن یہ جب ایک مرتبہ پلٹ گئے, اب ان کو خدشہ ہو گیا کہ ہماری عورتیں ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں, لہٰذا پہلے ان کی حفاظت کا بندوبست ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس رجین, اس مقام کا نام تھا, وہاں سے آپ خیبر کی طرف بڑھے. عصر کے وقت قریب خیبر کے قریب پہنچ گئے. ان کو ابھی تک اطلاع نہیں کہ اللہ کے رسول خیبر کے قریب آ گئے. موبائل تو ہے نہیں کہ ایس ایم ایس مارنے کھٹ سے. اب وہ جب وہاں پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز, تو آپ نے کہا عصر کی نماز پڑھی جائے گی, جو کچھ کھانا اللہ توفیق دیا ہے کھانا کھایا جائے گا. سب تو ہوتا تھا ڈرائی کھانا کھایا گیا, مغرب کی نماز پڑھی گی, عشاء کی نماز پڑھی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر کوشش کی کہ شاید معاملہ بن جائے, جنگ نہیں ہو. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے صحابہ کو جہاد کی تقریر کی اور جہاد پر بتایا, جہاد کی فضیلت بیان کی, اور کہا کہ دیکھو فجر کی نماز کے بعد اگر اذان اس علاقے سے آتی ہے, وہ ایک علامت تھی کہ میں صاحب جنگ نہیں کرنا چاہتا. اگر وہ علامت ہوگی تو ہم جنگ نہیں کریں گے, ورنہ ہم فجر کی نماز کے فوراً بعد ان کو بر اٹیک کریں گے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پلاننگ سے سوئے. اچھا, یہ گھوڑا بیچ کے سو رہے ہیں کون, خیبر والے, کہ ہم کو حملہ کرنا ہے, ابھی 2-4 مہینے باقی ہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ اس دن اتنا سوئے لوگ کہ فجر کی نماز تو پڑھنا نہیں تھا. سورج, لیکن عموماً عادت تھی عربوں کو بھی صبح اٹھنے کی. یہ اس دن اٹھے جب صبح سورج نکل آیا, تو اپنے عادت کے مطابق, کیونکہ کھیتی ان کا مقصد تھا, کھیتی ہی کرتے تھے, تو اپنا پھاوڑا کدال لے کر کے یہ لوگ نکلے. تو سامنے دیکھا یہ تو فوج پڑی ہوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب یہ بھاگ کر کے گئے, اپنے سرداروں کو بتانا شروع کیا, تو سرداروں کے ہاتھ سے طوطے اڑ گئے کہ اب کیا کیا جائے. اب تو تیاری, اور بنو غطفان ادھر پڑے ہوئے ہیں, وہ اپنے بہن اور بیٹیوں اور بچوں کی حفاظت کر رہے ہیں, ادھر ہم کو پتہ ہی نہیں ہے, فوج اکٹھا ہی نہیں ہے. 6-7 بڑے بڑے ان کے کیا کہتے ہیں قلعے تھے, وہ جا کر کے یہ لوگ سب لوگ اپنی اپنی حفاظت کر لیے, باہر نہیں نکلنے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. اب سارے قلعے, 7 قلعے بڑے مشہور قلعے تھے, تو انہوں نے 2 قلعوں میں کیا رکھا, فوج رکھی. ایک قلعوں میں اپنا سارا, ایک قلعہ میں اپنا جو ہے انہوں نے سارا سامان کھانے کا رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کی کہ سب سے پہلے ان کی رسد روکی جائے, جہاں جس قلعے سے ان کو کھانا جانا ہے اس پر حملہ ہونا چاہیے. اس کا قلعے کا نام نعیم تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک صحابی نے کہا کہ میں اللہ کے رسول اس پر کنٹرول کروں گا انشاءاللہ. وہ گئے صحابی, بہت جم کر لڑے, بہرحال وہ دروازہ نہیں کھلا سکے, اور تھک کر کے بیچارے اسی کی دیوار میں بیٹھ کر آرام کرنے لگے. اوپر سے جو ہے کوئی یہودی دیکھ لیا, اس نے ایک پتھر گرا دیا, یہ صحابی شہید ہو گیا. بہرحال یہ شہید ہونے کے بعد دوسرے صحابی نے جا کر کے اس پر قبضہ کر لیا. اب یہاں سے غلہ جانا کیا ہو گیا, بند ہو گیا. ایسا نہیں تھا, سب تھوڑا موڑا رہا ہوگا, لیکن یہ تھا کہ اگر فیوچر میں جنگ لمبی کھینچے گی تو کیا ہوگا. تو ایسی شکل میں یہ سارا کا سارا معاملہ یہاں پہ روک دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 2 3 ایسے سارے قلعے فتح کیے. آخر میں جا کر کے ایک قلعے جس میں اصل فوج تھی, اور اس میں مرحب نام کا ایک چیف تھا, بڑا مشہور تھا, کچھ اس کے بارے میں افواہ تھی, کچھ مشہور تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھیجا کہ آپ آج اس مہم پہ جائیں. یقینی بات ہے کہ یہ پلرس ہیں. ابو بکر اور عمر گئے, یہ دونوں جو ہے ہار کر واپس آ گئے, قلعہ فتح نہیں ہو پایا, دروازہ نہیں کھل سکا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارے ساتھ جن لوگوں کو آپ نے بھیجا, ان لوگوں نے اس لحاظ سے جمع مردی نہیں دکھلائی. ان لوگوں نے کہا نہیں صاحب ایسا ہے کہ جیسا لڑنا چاہیے. بہرحال یہ آپس میں ہوئی. نبی کے صلی نے کہا اچھا آرام کرو, کل ایک ایسے آدمی کا نام لوں گا نا کہ تم لوگ دنگ رہ جاؤ گے, اور اسی آدمی کے ہاتھ پر پروردگار عالم فتح عنایت فرمائے گا. میں بھی اس کو بہت چاہتا ہوں, وہ بھی ہم کو بہت چاہتا ہے. یہ کہہ کر کے اللہ رسول نے کہا آرام فرماؤ, گھبرانے کی کوئی بات نہیں.
اب یہ نہیں رہ گئے یہودی پوزیشن میں کہ وہ رات میں نکل کر اٹیک کر دیں، وہ اپنی جان خیر منا رہے ہیں، جیسے چوہا جو ہے بل میں دبک جاتا ہے، وہ پوزیشن ہو گئی، ان کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اٹیک کر سکے۔ زیادہ مسلم فوجوں کو بھی کیا ہو گیا، آرام ہو گیا۔ یہ تقریباً 20-22 دن ایسے جو ہے وہ آنکھ مچولی ہوتی رہی۔ اب ہر صحابی رات بھر یہ سوچا رہا کہ ہمارا نام لیا جائے گا صبح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جھنڈا پکڑائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فجر کی نماز سے پہلے علی رضی اللہ، نماز کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا کہ علی کدھر ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ آئی ہوئی تھی اور بہت ان کو تکلیف تھی، تو لوگ بڑے تعجب میں پڑ گئے کہ یہ بندے کو اگر جھنڈا پکڑایا گیا، یہ تو ویسے ہی بیمار ہے، یہ جا کر کے وہاں عمر اور ابو بکر جیسا آدمی دن بھر لڑ کر واپس آ گیا اور نتیجہ کچھ نہیں نکلا، یہ بندہ جا کر کے وہاں کیا کرے گا؟ اللہ کے اچھا، یہ ہدایت تھی رب ذوالجلال کی طرف۔ یقینی بات ہے کہ ایک آدمی گائیڈڈ بائی اللہ ہے تو اس کی پلاننگ کو دنیا سمجھ نہیں سکتی۔ یہ سامنے والے بیوقوف تھے، اتنا ساری کرامت سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جنگ کرنے کے لیے تیار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام لیا اور تلوار پکڑائی، ذوالفقار اس کا نام تو تلوار ہے۔ انہوں نے شکایت کی اللہ کے رسول، انہوں نے کہا ذرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب نکالا، تھوک نکالا اور ان کی آنکھ میں مرہم کی طرح لگا دیا۔ 1 سیکنڈ میں علی رضی اللہ تعالیٰ ٹکا ٹک ہو۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عنایت کیا گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تو زبردست جنگ ہوئی۔ اب ان کے بہت سے لوگ مارے گئے۔ وہ جو دروازہ تھا وہ اکھڑنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اچھا، جب تک دروازہ نہیں کھلے گا فوج کہاں سے گھسے گی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب اس نے حملہ کیا یہودیوں نے تو ان کے ہاتھ سے جو ڈھال تھی وہ گر گئی۔ تلوار تو رہ گئی لیکن جس سے یہ روک رہے تھے نا وہ ڈھال ہاتھ سے گر گئی۔ گرنے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی چوکھٹ اکھاڑ لی، کس کی؟ اس دروازے کی۔ یہ ناممکنات میں سے ایک چھوٹی سی چوکھٹ، آپ نہیں اکھاڑ سکتے، قلعہ کا دروازہ تو کم سے کم 12 سے 14 فٹ ہوتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا نام لے کر کے جب اس کی چوکھٹ پکڑی تو چوکھٹ باہر آ گئی۔ وہ چوکھٹ عام آدمی سے نہیں اٹھتی تھی، مطلب 6-7 آدمی، حضرت علی نے اس کو ڈھال بنا لیا، ایک ہاتھ میں اٹھا کر کے اس کو ڈھال بنا لیا۔ بہرحال علی رضی، اب وہ جو مرحب تھا نا، جو اس کا جو اندر تھا، وہ میدان میں آ گیا۔ جب میدان میں آیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقینی بات ہے جس نے خیبر کے قلعے کی چوکھٹ اکھاڑی ہوگی اس کی طاقت کا اندازہ عام آدمی نہیں کر سکتا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب سامنے آیا، علی رضی اللہ پہنے ہوئے تھا خود پورا لوہے سے ایک دم نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ اکبر کا نعرہ لے کر کے جب اس کے سر پہ وار کیا تو وہ لوہے کے کاٹتی ہوئی تلوار دانت تک پہنچی، ایک ہی وار میں۔ جب انہوں نے مارا سر پہ تو سر کی کھوپڑی کاٹتی ہوئی نیچے سے اترتی ہوئی دانت تک وہ جب تلوار پہنچی۔ جب مرحب کے جو ہے وہ انتقال کی اطلاع ملی تو فوج کیا ہو گئی، ان کی حالت خراب ہو گئی اور وہ سرنڈر ہو گئے۔ اس طریقے سے پوری خیبر پر جو ہے نبی کے وسلم کا کنٹرول ہو گیا، اور اس میں مسلمان کے 12 یا 14 صحابی شہید ہوئے، یہودیوں کا کے تقریباً 100 آدمی اس میں جو ہے وہ مارے گئے، اور پورا خیبر جو ہے وہ فتح ہو گیا۔ خیبر کے فتح ہونے کے بعد یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بچے تھے قیدی بنائے گئے، پکڑے گئے۔ اسی میں جو ہے وہ حضرت صفیہ بھی قید ہوئی۔ جو ہوئی بن اخطب چیف تھا، وہ پہلے مر چکا تھا، ان کی صاحبزادی تھی، اور ایک کمانڈر تھا، ان کی بیوی تھی۔ بعد میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہو کر کے آئیں۔ بہرحال خیبر کے بعد خیبر ایک ایسی جنگ تھی کہ اب اسلام کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا، کیونکہ اتنی انکم ہوئی، اتنی انکم ہونے لگی کہ جس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا جو پکڑے گئے تھے، آپ نے ان سے کہا کہ دیکھو اب کیا معاملہ تمہارے ساتھ کیا گیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے معاف کر دیں، اور جو حکم کریں ہم لوگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچے تھے سب کو معاف کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جتنی زمینیں ہیں یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے،
ساری زمین، کیونکہ جنگ کے بعد جو چیز بھی قبضہ ہوتا ہے وہ کس کا حق ہے؟ مجاہدین کا حق ہے. مجاہدین کو تقسیم کر دی گئی، ساری زمینیں مجاہدین کو تقسیم کری. ان لوگوں نے کہا کہ مجاہدین وہاں سے آ کر کے تو یہاں کھیتی نہیں کریں گے، آپ ہم سے کھیتی کرائیں، آپ دیا کریں، بٹائی پر جسے کہتے ہیں کہ آپ آدھا لیں گے آدھا ہم لیں گے. اس طریقے سے مسلمان مجاہدین نے جو ہے ان کو وہ کھیت دیا، اور پھر اس کے بعد کھیتی ہوتی رہی، اور خیبر کا جو ہے وہ معاملہ فتح ہوا. اور اس کے بعد یہودی پھر جو ہے کبھی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے آنکھ دکھانے کی ضرورت نہیں کی. انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کے بعد جو ہے وہ آگے ہم بات کریں گے. خاص کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بہت سی غلط روایتیں ہیں، اس پر ہم تھوڑی دیر بات کریں گے تاکہ وہ بات کلیئر ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا فرمائے اور مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.